بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تلوار سلسلے کی نئی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے فتح مکہ۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، مکہ کے دو اور قبیلے بھی صلح حدیبیہ میں شامل ہو گئے تھے، خزاع مسلمانوں کی طرف سے اور بنو بکر قریش کی طرف سے۔ ان دو قبیلوں کے مابین جو پرانی عداوت ظہور اسلام سے پیشتر شروع ہو چکی تھی، گزشتہ چند سالوں کے دوران دبی رہی تھی، اور اب جب کہ یہ التوائی جنگ میں شریک ہو گئے تھے تو یہ توقع بے جا نہ تھی کہ ان میں صلح قائم رہے گی، مگر ہونا کچھ اور تھا۔ بنو بکر نے عداوت کا سلسلہ اثر نو اٹھایا۔ انہوں نے خزاع پر ایک شبخون مارا، جس میں ان کو خفیہ امداد قریش سے ملی، جنہوں نے بنو بکر کو نہ صرف اسلحہ بہم پہنچایا بلکہ چند جنگجو بھی دیے، جن میں اکرمہ اور صفوان بن امیہ بھی شامل تھے۔ اس شبخون میں خزاع کے 20 آدمی مارے گئے۔ خزاع کا ایک وفد فوراً مدینہ پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو التوائی جنگ کی اس سنگین خلاف ورزی سے آگاہ کیا۔ وفد نے اپنے قبیلے اور مسلمانوں کے باہمی اتحاد کا واسطہ دیا اور امداد طلب کی۔ شبخون کے لیے قریش کی آنت سے ابو سفیان نے براہ راست کوئی سروکار نہیں رکھا تھا، چونکہ اسے التوائی جنگ ختم کرنے کی کوئی خواہش نہ تھی، اس لیے اس کو اب شدید تشویش ہوئی اور وہ مسلمانوں کے انتقام کا کھٹکا دل میں لیے ایک نیا التوائی جنگ کا معاہدہ طے کرنے کی غرض سے مدینہ روانہ ہو گیا۔ مدینہ پہنچ کر وہ سب سے پہلے اپنی بیٹی ام المومنین حضرت ام حبیبہ سے ملنے گیا، لیکن وہ اس کے ساتھ سرد مہری سے پیش آئیں۔ اس کے بعد وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کے ساتھ ایک نئے معاہدے کے ضمن میں بات شروع کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس خاموشی نے اس کو جتنا ڈرا کر پریشان کر دیا، اتنی کوئی دھمکی نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے بارے میں حضرت کے خیالات سے لا علمی کے عالم میں ابو سفیان نے ممتاز صحابہ کی تائید حاصل کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت ابو بکر کے پاس جا کر اس نے درخواست کی کہ وہ نبی کریم سے بات کریں اور ایک نئے التوائی جنگ کی سفارش کریں، لیکن ابو بکر نے انکار کر دیا۔ پھر وہ حضرت عمر کے پاس گیا، جنہوں نے اپنے جنگی معمول کے مطابق جواب دیا، باخدا میرے پاس اگر چیونٹیوں کی ایک فوج کے علاوہ کچھ نہ ہوتا تو بھی میں تمہارے خلاف جنگ کرتا۔ پھر ابو سفیان حضرت علی کے گھر گئے، وہاں پہلے حضرت فاطمہ اور پھر حضرت علی سے بات کی۔ رسول کریم جب کوئی ارادہ کر لیتے ہیں، علی نے سمجھایا، تو پھر آپ کو اپنے مقصد سے کوئی چیز نہیں ہٹا سکتی۔ تو پھر آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ ابو سفیان تم قریش کے ایک سردار ہو، لوگوں کے درمیان امن قائم رکھو۔ اس مشورے کے کئی مفہوم لیے جا سکتے تھے، تاہم دوسرے لوگوں کی باتوں کی بنسبت اس سے ابو سفیان کو زیادہ اطمینان حاصل ہوا۔ اس کے بعد جب اس کو کوئی اور راہ نکلتی نظر نہ آئی تو وہ مکہ لوٹ آیا۔ وہ کچھ نہیں کر پایا تھا۔ ابو سفیان کی واپسی کے تھوڑے ہی عرصے بعد نبی کریم نے وسیع فوجی کارروائی کے لیے فوری تیاری کا حکم دے دیا۔ آپ کا قصد تھا کہ اتنی تیزی سے فوج جمع ہو کر حرکت میں آئے اور اس کو اتنے سخت راز میں رکھا جائے کہ قریش کو اس وقت تک مسلمانوں کی آمد کی خبر نہ ہو جب تک کہ مجازن وہ ان کے کواڑ نہ کھٹکھٹانے لگے۔ اس صورت میں قریش کو مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے پڑوسی قبائل کے ساتھ ایک اور معاہدہ کرنے کی کوئی مہلت نہیں مل سکتی تھی۔ جب عسکری قوت کے اجتماع کا سلسلہ جاری تھا تو حضرت کو معلوم ہوا کہ ایک عورت ایسا خط لے کر مکہ روانہ ہو چکی ہے جس سے اہل مکہ ان کے خلاف کی جانے والی تیاریوں سے باخبر ہو جائیں گے۔ آپ نے فوراً علی اور زبیر کو اس کے طاقت میں بھیجا۔ ان دو مستعد دلیروں نے اس عورت کو جا پکڑا، پیغام کو تلاش کر لیا اور پیغام و پیامی دونوں کو مدینہ واپس لے آئے۔ مدینہ سے مسلم فوج نے 1 جنوری 630 عیسوی یعنی کہ 10 رمضان 8 ہجری کو کوچ کیا۔ قبیلوں کے بہت سے دستے مدینہ میں حضرت کے پاس آ گئے تھے اور دوسرے دستے سفر کے دوران آپ سے آ ملے۔ اس طرح اسلامی لشکر کی تعداد جلد تمام پچھلے فوجی اجتماعوں سے بڑھ کر 10,000 تک جا پہنچی۔ اس عسکری قوت کے ساتھ حضرت مراز زہران میں پہنچے، جو کہ مکہ سے شمال مغرب کی طرف 10 میل دور واقع ہے، اور قریش کو آپ کی نقل و حرکت کی کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اتنا تیز رفتار کوچ اب تک کوئی اور اسلامی لشکر نہ کر پایا تھا۔ لگ بھگ اسی اثنا میں حضرت کے چچا عباس نے دین حق قبول کرنے اور مسلمانوں کا ساتھ دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ جب مسلمانوں کا لشکر جعفہ پہنچا تو اس کو دوسری طرف سے مدینہ آتا ہوا عباس اور اس کے کنبے کا قافلہ ملا۔ حضرت عباس کی دینی تکلیف کا نبی کریم نے خاص طور پر بڑی مسرت کے ساتھ خیر مقدم کیا، چونکہ عباس کے ساتھ ان کے تعلقات برابر پرتپاک رہے تھے۔
جب مسلمان مراز زہران پہنچے تو عباس کو اہل مکہ کے انجام کے متعلق گہری تشویش ہوئی۔ انہیں خدشہ تھا کہ مسلمان مکہ پر بزور قابض ہوئے تو اس کارروائی سے قریش تباہ ہو جائیں گے، چنانچہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار ہو کر آپ کی اجازت کے ساتھ مکہ روانہ ہوئے کہ قریش کو مزاحمت کے سنگین نتائج سے آگاہ کرے، انہیں صلح کے ایلچی بھیجنے پر آمادہ کرے۔ ادھر کم و بیش اسی وقت ابو سفیان مکہ سے اس غرض سے نکلا کہ فوجی صورتحال کا جائزہ لے اور دیکھے کہیں مسلمان نظر میں آتے ہیں۔ ابو سفیان اور عباس کی مٹبھیڑ مکہ اور مراز زہران کے درمیان ہوئی، جبکہ عباس اپنی آدھی مسافت طے کر چکے تھے۔ ابو الفضل کیا خبر لائے ہو؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عباس نے جواب دیا، 10,000 آدمیوں کا لشکر لے کر آ رہے ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنے کا مشورہ دیتی ہو؟ اگر مسلمانوں نے مزاحمت کے خلاف جنگ کر کے مکہ فتح کیا تو وہ یقیناً تمہارا سر قلم کر دیں گے۔ میرے ساتھ نبی کریم کے پاس چلو، میں ان سے تمہاری جان بخشی کے لیے کہوں گا۔ ابو سفیان خچر پر عباس کے پیچھے سوار ہوا اور وہ دونوں اس طرح مسلمانوں کے پڑاؤ کی طرف روانہ ہو گئے جہاں وہ رات گئے پہنچے۔ اتفاق سے اسی رات کو حضرت عمر پہرے داروں کے نگران تھے اور وہ ان کی چوکسی پر نگاہ رکھنے کے لیے پڑاؤ کے ارد گرد گشت کر رہے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے ابو سفیان اور عباس کو دیکھا اور پہچانا اور چلا اٹھے، آخا ابو سفیان، دشمن خدا، الحمدللہ کہ تم ہمارے پڑاؤ میں بغیر پروانہ راہداری آ گئے ہو۔ پھر عمر نبی کریم کے خیمے کی طرف جانب دوڑے اور عباس نے عمر کا مقصد بام کر خچر کو تیزی سے آگے بڑھایا۔ تینوں بیک وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے پر پہنچے اور وہاں عمر اور عباس کے مابین تند و تیز بحث شروع ہوئی۔ ایک طرف عمر سب سے بڑے دشمن کا سر قلم کرنے کی اجازت چاہتے تھے، دوسری طرف عباس مصر تھے کہ چونکہ وہ ابو سفیان کو اپنی پناہ میں لائے تھے اس لیے اس کی بات سنے بغیر اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچایا جا سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو یہ ہدایت دے کر رخصت کر دیا کہ وہ اگلی صبح دوبارہ آئیں۔ ابو سفیان کو عباس اپنے خیمے میں لے آئے جہاں وہ تمام رات اس فکر میں بے قرار رہا کہ نہ جانے اس کا کیا انجام ہوگا۔ اگلی صبح جب عباس اور ابو سفیان نبی کریم کے خیمے کی طرف جا رہے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آتے دیکھا اور فرمایا، ایک ایسا شخص آ رہا ہے جو مسلمان ہونے کی نیت رکھتا ہے مگر دل سے مسلمان نہیں۔ جب وہ خیمے کے قریب پہنچے تو حضرت نے پوچھا، ابو سفیان کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اب مجھ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے، اور اگر ان معبودوں کا وجود ہوتا جن پر میرا ایمان تھا تو انہوں نے یقیناً میری مدد کی ہوتی۔ اور کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان کے لیے یہ لمحہ نہایت تکلیف دہ تھا۔ وہ قریش کا ایک غیرت مند سردار تھا جو قبیلے کے معززین اور امیہ کے اصلاح میں سے تھا۔ اس نے اپنے آپ کو کبھی کسی سے کم نہیں سمجھا تھا اور وہ اس میں حق و جانب بھی تھا۔ وہ فی الحقیقت مکہ کا فرمانروا تھا جسے جملہ اہل مکہ عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اب وہ ایک ایسے شخص کے سامنے ایک حقیر ملتجی کی طرح کھڑا تھا جسے اس نے سخت اذیتیں پہنچائی تھی، جس کے خلاف اس نے برسوں تک جنگ کی تھی اور جس کی تباہی کے لیے اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا۔ اس بات پر ابو سفیان نے جواب دیا، مجھے قدرے شک ہے۔ اب ابو باس نے غضبناک ہو کر ابو سفیان سے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، تیرا برا ہوا ابو سفیان، اطاعت کرو ورنہ تیرا سر اڑا دیا جائے گا۔ میں گواہی دیتا ہوں، ابو سفیان نے جلدی سے کہا، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ عباس نے اب الگ اس طرح کہ ابو سفیان سننے نہ پائے نبی کریم سے کہا، یا رسول اللہ، ابو سفیان بڑا غیرت مند ہے، آدمی ہے، وہ باوقار ہے، اس میں خودداری ہے، کیا آپ اس پر کرم نہیں کریں گے کہ اسے کوئی خاص قدر و منزلت نہیں ادا فرمائیں گے؟ اس پر نبی کریم نے اعلان کیا، جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ محفوظ رہے گا۔ ابو سفیان کا چہرہ چمک اٹھا۔ محمد نے بطور خاص اس کی عزت افزائی فرمائی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھا، جو لوگ اپنے دروازے بند رکھیں گے محفوظ رہیں گے، جو لوگ مسجد میں رہیں گے محفوظ رہیں گے۔ اب ابو سفیان مکہ واپس آیا جہاں لوگ اپنے انجام کی خبر کے انتظار میں جمع تھے۔ ابو سفیان نے مجمع سے خطاب کیا، اے قریش، محمد ایسی طاقت کے ساتھ آئے ہیں جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کی اطاعت قبول کر لو اور محفوظ ہو جاؤ۔ جو لوگ میرے گھر میں داخل ہوں گے محفوظ رہیں گے۔ مجمع نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، اور تمہارے خیال میں تمہارے گھر میں کتنے آدمی سما سکیں گے؟ لوگوں نے تنزن پوچھا۔ اس پر ابو سفیان نے مزید کہا، جو لوگ اپنے گھروں کے اندر رہیں گے اور دروازے بند رکھیں گے محفوظ رہیں گے، جو لوگ مسجد میں رہیں گے محفوظ رہیں گے۔ ابو سفیان کی یہ بات سن کر مجمع تو مطمئن ہو گیا مگر اس کی بیوی ہند مطمئن نہ ہوئی۔ وہ جنگلی بلی کی طرح اس پر جھپٹی، اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور اسے مونچھوں سے پکڑ لیا۔ اے گھامڑ بوڑھے، احمق کو قتل کر ڈالو۔ ہند نے چلا کر مجمع سے کہا، یہ ہم سے پھر گیا ہے۔ چونکہ ہند کوئی معمولی وزن کی عورت نہ تھی اس لیے یہ تجربہ ابو سفیان کے لیے یقیناً اذیت ناک رہا ہوگا، تاہم اس نے بیوی سے کسی نہ کسی طرح پیچھا چھڑایا اور اپنے گھر کی راہ لی۔ مسلمانوں کا خیال تھا کہ مکہ میں ان کے داخلے کے خلاف کچھ نہ کچھ مزاحمت ضرور ہوگی۔ وہ یہ نہیں فرض کر سکتے تھے کہ پوری کاروائی امن سے طے پا جائے گی۔
वो नबी करीम को ये उम्मीद थी कि खून रेजी तक नौबत नहीं पहुंचेगी। उकरमा और सफवान जैसे कड़े इस्लाम दुश्मन अफराद की मौजूदगी में कोई हरकत बाइदज कियास न थी। चनाचे आ हजरत के मंसूबे में इस बात का एहतमाम था कि मक्का को फौजी कार्रवाई से कैसे फतह किया जाए। मक्का वादी इब्राहिम में वाक़ है और इसके इर्द गिर्द स्याह रंग की संगलाख पहाड़ियां छाई हुई हैं, जो बाज़ जगह इस वादी की सतह पर 100 फुट बुलंद हैं। उस जमाने में 4 रास्ते इस कस्बे को जाते थे, जिनमें से हर एक रास्ता इन पहाड़ियों के एक दर्रे से गुजरता था। ये रास्ते शमाल मगरब, तकरीबन शमाल, जनूब मगरब, जनूब और शमाल की तरफ से अंदर दाखिल होते थे। नबी करीम ने अपने लश्कर को 4 दस्तों में तकसीम किया, जिनमें से हर एक दस्ते को एक रास्ते पर पेशकदमी करनी थी। सबसे बड़े दस्ते को जो वो अबू अबैदा की ज़ेरे क़यादत था और खुदा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके हमरा थे, बरास्ता अज़ाखर शाहराह मदीना के जरिए शमाल मगरबी सिमत से मक्का में दाखिल होना था। दूसरे दस्ते को जो ज़ुबैर के मातहत था, कदा पहाड़ी के मगरबी दर्रे से गुजरकर जनूब मगरबी सिमत से दाखिल होना। तीसरे दस्ते को जिसके कायद अली थे, बरास्ता कुदी जनूबी सिमत से दाखिल होना था। और चौथे दस्ते को जिसकी क़यादत खालिद कर रहे थे, लैत और खंदामा के रास्ते शमाल मशरक की जानब से दाखिल होना था। मुसलमानों की पेशकदमी ऐसे हमलों पर मुश्तमिल थी जिनका रुख एक मरकजी मकाम की तरफ था और जिनका मकसद दुश्मन को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके उनमें अबतरी फैलाना था, ताकि वो मुस्लिम फौजी दस्तों की पेशकदमी के किसी एक रास्ते पर अपनी ताकत मरकूज न करने पाए। मजीद बराम, अगर दुश्मन बाज़ रास्तों पर मुसलमानों की पेशकदमी रोकने में कामयाब हो भी जाता तो भी मुसलमान हमलावरों के कस्बे में दाखिल होने के लिए दूसरे रास्ते खुले मिलते। इस तरह इन्हें कामयाबी के कई मौके हासिल थे। फौजी तदब्बर के इस तकाजे को पूरा करने के लिए कस्बे तक पहुंचने वाले तमाम रास्तों को इस्तेमाल किया गया। ऐसा करने का मकसद कुरैश को फरार होने से भी रोकना था, लेकिन बाद में जब निगरानी में कोताही हुई तो कुछ अफराद भाग जाने में कामयाब हो ही गए। आ हजरत ने ताकीद की कि अगर कुरैश की तरफ से मुसलमान मुसल्लह मज़ाहमत ना हो तो जंग हरगज न की जाए। आपने ये हुक्म भी दिया कि जख्मियों को कत्ल ना किया जाए, फरार होने वालों को ताकब ना किया जाए, कैदियों को ना मारा जाए। मुसलमान मक्का में 11 जनवरी 630 ईस्वी 20 रमजान 8 हिजरी को दाखिल हुए। सवाए खालिद के इलाके के ये कार्रवाई पुरअमन तौर पर बेकश्तो खून तय पा गई। उकरमा और सफवान ने कुरैश और दीगर कबाइल के इन लोगों का एक जत्था जमा किया जिन्हें अमूमी राय से इख्तलाफ था, और उन्होंने ये फैसला किया कि मुसलमानों को अपनी फतह के लिए लड़ने पर मजबूर किया जाए। उनका खालिद के दस्ते से खुंदा के मकाम पर आमना सामना हुआ। खालिद के लिए ये एक नया और अनोखा तजर्बा था। ये दोनों दुश्मन सरदार जवाब जंग में इसका मुकाबला कर रहे थे। इसके अजीज तरीन दोस्त रह चुके थे उकरमा और सफवान, और फिर सफवान तो खालिद की बहन फाख्ता का शौहर भी था। बहरहाल इस्लाम ने दौरे जालियत की तमाम रिश्तेदारियां और दोस्तियां मंसूख कर दी थी, और अब कोई भी शख्स जो मुसलमान ना था किसी मुसलमान पर अहद गुज़श्ता का कोई हक नहीं जता सकता था। कुरैश के इस जत्थे ने तीर अंदाजी शुरू कर दी और तलवारें बेनियाम कर ली। खालिद ने तवक्कुफ किया कि तो बस इसी हद तक। फिर उन्होंने बढ़कर कुरैश के मोर्चे पर हमला किया और मुख्तसर तेज झड़प के बाद उनको पसपा कर दिया। जहां कुरैश के 12 अफराद मारे गए, वहां 2 मुसलमान शहीद हुए। उकरमा और सफवान मैदानी जंग से जान बचाकर भाग गए। जब नबी करीम को इस कार्रवाई और मकतूल कुफार की तादाद का इल्म हुआ तो आप खालिद से नाराज हुए। आ हजरत की ख्वाहिश थी कि खून रेजी ना हो, और खालिद की जोशीली फितरत जानते हुए आपको खदशा था कि कहीं खुद खालिद ही ने लड़ाई न शुरू कर दी हो। खालिद को तलब किया गया और खून रेजी की वजह पूछी गई, लेकिन जब आ हजरत ने इनकी वजाहत सुनी तो आपने इसको कबूल करके इत्तफाक किया कि खालिद की कार्रवाई हक जानब थी। उन्होंने आखिरकार महज जवाबी हमला किया था। ये बात खालिद की फितरत में शामिल थी कि जब वार करते, बहुत सख्त वार करते थे। इस जवामर्द के किरदार में इत्दाल मुतलक ना था। मक्का पर मुसलमानों का कब्जा होते ही नबी करीम काबा गए और बैतुल्लाह का तवाफ किया। ये मोहम्मद की जिंदगी की एक अजीम घड़ी थी। आपको मक्का की सुकूनत तरक करके वहां से कुरैश के जुल्म और ताकत से फरार हुए 7 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका था। मोहम्मद अब पनाहगीर नहीं थे और अब सदाउल बहर भी ना थे। मोहम्मद वापस आ गए थे और आप एक ऐसे फातिह की हैसियत से लौटे थे कि मक्का आपके कदमों में था। कुरैशी मक्का जब मस्जिद में मुंतज़िर थे तो इन पर लर्ज़ा तारी था, क्योंकि वह अहले अरब के वहशियाना इंतखाब से वाकिफ थे। इसके साथ ही आज की वीडियो खत्म होती है। इंशाअल्लाह जल्द ही दोबारा नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।